السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی، پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پارٹ 16، صفحہ نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے کے لے کر چلتی ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو جلایا ہے اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ پیج 115۔ تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں توحید کا دعویٰ تھا، اب اس کی دلیل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق پہلے رب کی پوشیدہ صفات کا ذکر تھا، یعنی توحید اور رحمت، اب اس کے ظاہری صفات کا ذکر ہے، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک رب تمام عالم کو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے، چاہے کہ اتنی بڑی دنیا بہت سے معبود سنبھالے، اب یہ وہم دفع کیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں رب کی عام اور خاص رحمت کا ذکر تھا، اب آسمان اور زمین، رات و دن وغیرہ کا تذکرہ ہے جو اس کے مظہر ہیں۔ لطیفہ: کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ تو نے خدا کی ہستی کیوں کر جانی؟ وہ بولی اپنے چرخے سے کہ جب وہ میرا معمولی چرخہ بغیر میرے ہاتھ لگائے نہیں گھومتا تو آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر گھمانے والے کے کیوں کر گھوم سکتا ہے؟ وہ بولا کہ تو نے توحید کیوں کر پہچانی؟ کہنے لگی اپنے چرخے سے کہ اسے اکیلی میں ہی گھما سکتی ہوں، اگر اس میں دو ہاتھ جمع ہوں تو کبھی صحیح نہ گھومے، لہٰذا آسمان کا چرخہ گھمانے والا بھی ایک ہی چاہیے ورنہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ شان نزول مشرکین نے جب آیت توحید سنی تو تعجب سے بولے کہ اتنی بڑی دنیا کے لیے ایک رب کافی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس پر کوئی کبھی دلیل قائم کیجیے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری: ان بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی مگر خالق کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے، تو چیخ پڑے کہ ایک خدا نے اتنے بڑے عالم کو کیسے سنبھال رکھا ہے۔ جیسے کوئی دیہاتی جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو تو وہ مال گاڑی کے بہت سے ڈبوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ اتنی بڑی گاڑی کو اکیلا انجن نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ ڈبے تو اس کے سامنے ہیں مگر انجن اور انجن کی طاقت سے اسے پوشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام عالم کا خالق، مالک، مدبر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی، مگر اپنے شرکاء کی مدد سے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے اسے یہ شرکاء رکھنے پڑے، اور ان کی تردید کے لیے رب نے ایک جگہ فرمایا لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دوسرا قول ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی ارشاد الہی کہ ہم یہ تو کر دیں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ کافر رہے تو انہیں ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا ایسی نشانی میں نہیں چاہتا، تب یہ آیت اتری۔ تفسیر: ان فی خلق السماوات والارض، خلق کے لفظی معنی ہے معدوم کو وجود بخشنا، مگر جہاں ایجاد کرنا مراد ہے۔ کبیر روح قرآن میں لفظ خلق بنانا، گھڑنا کے معنی ہے میں بھی آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور رب غفار سے فرماتے ہیں وَتَخْلَقُونَ أَفْكَا، یا مگر کسی کو رب کے سوا خالق نہیں کہہ سکتے،
بحالت اطلاق خالق کے معنی ہوتے ہیں نصف کو حص کرنے والا، یعنی آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے یا آسمان اور زمین کی پیدائش میں سموت و سما کی جمع اور سمو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بلندی تابان۔ ہر اونچی چیز کو سما کہہ سکتے ہیں مگر اسلام میں آسمان کو کہتے ہیں۔ اگر آسمان بھی سات ہیں اور زمین بھی سات، مگر قرآن کریم میں اکثر آسمان کو جمع اور زمین کو واحد لایا گیا ہے، کیونکہ آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں کہ ہر دو آسمانوں میں 500 سال کا راستہ ہے، مگر زمین کے طبقات پیاز کے چھلکے کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 116۔ یہ سب مل کر ایک معلوم ہوتے ہیں، نیز ہر آسمان کی حقیقت جداگانہ، کوئی چاند کی طرح اور کوئی سونے کی مثل، مگر ہر زمین کا مادہ ایک ہی یعنی مٹی ہے۔ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے اور پھیلاوا بعد میں، مگر چونکہ آسمان دینے والے ہیں اور زمین لینے والی ہے اور درجہ دینے والے کا لینے والے سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے آسمان کا ذکر پہلے فرمایا اور زمین کا بعد میں۔ زمین ہر وقت آسمان سے لیتی ہی رہتی ہے، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی، کبھی بارش میں آسمان کی محتاج اور کبھی دھوپ میں اس کی نیاز مند۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ لفظ خلف سے بنا ہے جس کے چند معنی ہے آنا جانا اور یکساں نہ ہونا اور گھٹنا بڑھنا اور پیچھے ہونا۔ یہاں ہر معنی درست ہے، یعنی رات اور دن کا آنا جانا یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یا ان دونوں کا یکساں نہ ہونا، کہ دن روشن رات اندھیری، مگر خود رات بھی کبھی چاند سے نورانی، کبھی بالکل سیاہ، اور دن میں صبح اور شام ہلکا اور دوپہر کو خوب روشن، یا رات دن کا گھٹنا بڑھنا کہ سردی میں رات بڑی اور دن چھوٹا اور گرمی میں اس کا الٹ، یا مختلف ملکوں میں اس کا علیحدہ حال، کہیں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہے اور کہیں اس کے خلاف، پھر ایک ہی وقت کہیں رات کہیں دن۔ دیکھو جب یہاں رات تو امریکہ میں دن، اور کسی جگہ صبح اور کہیں ظہر کہیں عصر۔ نہار نہر سے بنا ہے جس کے معنی ہے چیرنا، کیونکہ صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو چیر ڈالتی ہے، اسی لیے اسے نہار کہتے ہیں۔ پانی کی نہر کو بھی اسی لیے نہر کہتے ہیں کہ وہ دریا سے چیر کر نکلتی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا وقت نہار یعنی دن ہے۔ نجومی سورج چمکنے سے ڈوبنے تک کو دن کہتے ہیں، یعنی دن اور رات کے اختلاف میں بھی ربانی دلیل ہے۔ صوفیہ کے ہاں زمین دل پر کبھی غفلت کی رات آتی ہے اور کبھی بیداری کا دن۔ بیداروں کے لیے رات میں بھی دن ہوتا ہے، غافلوں کے لیے دن میں بھی رات ہوتی ہے۔ دل کے حالات ہر شخص کے مختلف ہوتے ہیں، قبض و بسط کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، فلک کے معنی ہے گھومنا، ہر گول چیز کو بھی اسی لیے فلک کہتے ہیں کہ وہ گھومتی ہے۔ آسمان کو فلک اور چرخے کی بکھریوں کو اسی لیے فلکہ کہتے ہیں۔ کشتی کو فلک کہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ دریا میں چلتی ہی رہتی ہے، یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ کشتی کے موجد نوح علیہ السلام ہیں کہ بذریعہ الہام آپ نے تیار کی۔ تجری جری سے بنا ہے جس کے معنی ہے بہنا اور تیرنا۔ ہر سبک رفتار کو بھی جاری کہتے ہیں، جیسے تجری ریاح۔ بحر کے لفظی معنی ہے وسعت اور پھیلاؤ۔ بڑے عالم کو بحر العلوم یعنی علموں کا دریا کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی ہے چیرنا اور اس سے بہرا بنا ہے، یعنی وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اس کا کان چیر دیا جائے۔ بحر دریا کو بھی کہتے ہیں اور کھاری سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ سمندر 7 ہے، مگر تفسیر کبیر اور عزیزی وغیرہ نے فرمایا کہ 5 سمندر بڑے ہیں۔ بحر ہند جیسے بحر چین بھی کہتے ہیں، بحر مغرب، بحر شام، بحر نتیس، بحر جرجان۔ بحر ہند کی لمبائی 8 لاکھ میل اور چوڑائی 2700 میل ہے۔ بحر مغرب اسی کا نام ہے۔ بحر اوقیانوس ہے، یہ بحر ہند سے متصل ہے اور اس کا مشرقی کنارہ معلوم نہ ہو سکا۔ مغربی کنارے پر روس اور سکالیا واقع ہیں اور اسی میں حبشہ کے مقابل 6 جزیرے ہیں جنہیں جزائر خالدات کہتے ہیں۔ بحر شام کا نام بحر روم، افریقہ اور مصر ہے اور اس کی لمبائی 5000 میل اور چوڑائی 600 میل ہے۔ اسی دریا میں 162 جزیرے آباد ہیں، جس میں سے 50 بڑے اور باقی چھوٹے۔ بحر نیلیتس یہ لازکیہ سے نکل کر قسطنطنیہ سے گزرتی ہوئی روس اور سکالیا میں پہنچتی ہے اور اس کی لمبائی 1300 میل اور چوڑائی صرف 300 میل ہے۔ بحر جرجان، اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف 300 میل اور چوڑائی 600 میل ہے۔ پیج 117، اور اس کا نام بحر آبی سکون بھی ہے۔ یہی دریا
طبرستان، ویلم، نہروان وغیرہ سے گزرتا ہے۔ یہ 5 بڑے سمندر ہیں، جس کے علاوہ چھوٹے سمندر بھی ہیں جنہیں بحیرہ کہتے ہیں، جیسے بحیرہ طبریہ اور بحیرہ خوازم۔ یہ بحاری کشتیاں پتلے پانی میں تیرتی چلی جاتی ہیں، جس کی خدا کی قدرت ہی تو ہے، پھر خالی نہیں بلکہ بما ینفع الناس، ہزارہ من مال وغیرہ لے کر، جس سے لوگ طرح طرح کے تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں کہ تاج اور نفع کماتے ہیں اور یہاں مال پہنچتا ہے اور وہ اس سے آرام پاتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں حالات دنیا چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، جس کے لیے رب نے مختلف کشتیاں پیدا فرمائی ہیں۔ رنج و غم کا دریا سمندر کی کشتی میں طے کرو، راحت اور خوشی کا دریا شکر کی کشتی سے پار کرو، دنیاوی تفرقات کا دریا ذکر اللہ کی کشتی سے، مگر معرفت الہی کا سمندر شریعت کے جہاز سے طے کر کے کعبہ قرب تک پہنچو، جس کا کپتان اپنا شیخ طریقت ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یا تو سما سے بلندی مراد ہے، جیسے چھت کو سمال بیت کہتے ہیں، یا آسمان یعنی بلندی بادل سے یا آسمان کی طرف سے پانی اتارا، حالانکہ وہ پانی کی جگہ نہیں، نیچے گرنے والی چیز اوپر جیسے کیسے ٹھہرے، مگر رب کی شان کے کھاری سمندروں کا پانی جو نہ پیاس بجھا سکے اور کھیتوں کو سیراب کر سکے، نہ کسی اور کام آ سکے، اسے بھاپ بنا کر اڑا دیا اور میٹھا اور نافع بنایا اور برسایا، جیسے کہ فاحیاکم بہ الارض بعد موتہا، خشک پانی کو تر اور چٹیل میدانوں کو طرح طرح کی گھاس پھوس درختوں سے ہرا بھرا کر دیا۔ زمین کی خشکی اس کی موت ہے اور تری زندگی کے خشکی سے بدصورت اور بیکار ہو جاتی ہے اور تر ہو کر فائدہ مند اور خوشنما۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور نبوت کے فیضان ایمانی اور روحانی بارش ہے، جس سے چمن ایمان کی تازگی اور باغ عرفان سرسبزی اور شادابی وابستہ ہے۔ بارش 2 طرح کی ہوتی ہے، مقامی اور عالمی۔ مقامی بارش خاص جگہ ہوتی ہے اور عالمی بارش تمام دنیا میں۔ گزشتہ انبیاء کرام کی نبوتیں خاص مقامی بارشیں تھیں، جس سے بنی اسرائیل یا مقام مصر وغیرہ شاداب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عالمگیر بارش ہے، جس سے تمام عالم روحانیت سرسبز ہوا۔ نیز ان انبیاء کی نبوتیں ہنگامی بارشیں تھیں، جس کے بعد پھر بارشوں کی ضرورت تھی، اور حضور انور فضل ایمانی کی آخری بارش ہیں، جس کے بعد بارش کی ضرورت نہیں۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، خیال رہے کہ بارش بوئے ہوئے تخم کو اگاتی ہے، اسے بدلتی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جس سینہ میں جو تخم ودید تھا وہ ظاہر ہو گیا، کہیں صدقیت کی جلوہ گری ہوئی، کہیں زندگیت کا ظہور ہوا۔ وبث فیہا من کل دابۃ، بسا سے بنا، جس کے معنی ہے پراگندہ کرنا، اٹھانا اور پھیلانا۔ ہبا منبیسا، غم کو بھی بس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فکر کو پراگندہ کرتا ہے۔ دابا، دب یا دیب سے بنا، جس کے معنی ہے ہلکا چلنا۔ لغت میں ہر زمین پر چلنے والے کو دابا کہا جاتا ہے۔ فرشتے یا پرندے اور دریائی جانور اس سے خارج ہیں۔ یہاں ہر جانور مراد ہے۔ جانور 2 قسم کے ہیں، ایک خود بخود پیدا ہونے والے جیسے پروانے، مینڈک، ٹڈی وغیرہ، دوسرے نر اور مادہ کے میل سے پیدا ہونے والے جیسے گائے، بھینس، انسان وغیرہ۔ پہلی قسم کے جانور تو بارش سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے اس سے باقی رہتے ہیں۔ غرض کہ ان سب کا پھیلاوا بارش ہی ہے۔ نیز دریائی جانور بھی بارش نہ ہونے سے اگرچہ مرتے نہیں مگر اندھے ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ زمینی جانوروں کا پھیلاوا بارش کی برکت سے ہے۔ بارش کی تاثیر دیکھ کر یقین کرو کہ قیامت میں اٹھنا برحق ہے۔ جب بارش کی قطرے خشک تنوں کو سبز اور سوکھی مٹی کو زندہ کر سکتے ہیں تو سور کی آواز بھی بے جان جسموں میں جان ڈال سکتی ہے۔ اور تصریف اور ریاح، تصریف صرف سے بنا ہے، جس کی معنی ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا۔ تصریف بار بار پھیرنے کو کہتے ہیں۔ پیج 118۔ ریا ریح کی جمع ہے، جس کے معنی ہے حرکت والی ہوا۔ ٹھہری ہوئی کو ہوا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ریح عذاب کی ہوا کو ریاح رحمت کی ہوا کو فرمایا گیا ہے، جیسے ریحًا صرصرًا اور ریحًا فیہا سر یا اشد بہ الریح اور ریحہ جیسے کہ الریح مبشرات۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چلتے وقت دعا فرماتے تھے کہ خدایا اسے ریاح بنا، ریح نہ بنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 ہیں، 4 رحمت کی اور 4 عذاب کی۔ رحمت کی
ہوائیں ناشرات، مباشرات، مرسلات اور زاریات، اور عذاب کی ہوائیں دو خشکی کی ہیں، عقیم اور سرسر، اور دو دریائی، آصف اور کاسف پر وائی ہوا رحمت کی ہے کہ اس سے قوم احزاب دفع کی گئی، اور بچھوا عذاب کی کہ اس سے قوم عاد تباہ ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنوبی ہوا جنت کی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہواؤں کے منقلب ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ خود ہوا بھی نشان قدرت ہے، اور ہوا کی گردش بھی نشان قدرت۔ جاندار کی زندگی، غذا، پانی اور ہوا اسے وابستہ ہے۔ ان سب میں ہوا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر 2 منٹ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو رب نے اسے اتنا سستا کر دیا کہ ساری خلا میں ہوا بھر دی۔ تہ خانوں اور پہاڑوں غاروں میں یہ موجود، پھر یہ کسی کے قبضے میں نہیں آتی، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ رہتی ہے، مگر اسے آج تک کسی نے دیکھا نہیں کہ کالی ہے یا پیلی ہے، غرض کے بے حجاب ہو کر بھی حجاب میں ہے۔ یہ نہیں پتہ لگتا کہ چلتی ہے تو کیوں، اور ٹھہرتی ہے تو کیوں، رخ بدلتے ہیں تو کیوں۔ سحب سے بنا جس کے معنی ہے کھینچنا، یسحبون فی النار، بادل کو اس لیے سحاب کہتے ہیں کہ ہوا اسے کھینچ کر آتا ہے یا پانی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ مسخر تصغیر سے بنا جس کے معنی ہے حقیر کرنا یا اس کو کام میں لگا دینا، کسی کی تحقیر کے لیے اس پر ہنسنے کو سخریہ کہتے ہیں۔ یہاں 2 معنی بن سکتے ہیں، یعنی اتنے عظیم و شان بادل اس کی قدرت کے آگے حقیر ہیں، یا اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ سحاب کا عطف یا تو ریاح پر ہے یا سمود پر، اور یا خلق پر، جیسے یعنی بادلوں کے پھیرنے میں یا اس کی پیدائش میں یا خود اس میں۔ لآیات لقوم یعقلون، سمجھدار قوم کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 1000 نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں قدرت کی 100 دلائل موجود ہیں جنہیں انسان بقدر علم اور عقل سمجھ سکتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں قدرت ربانی کی 8 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ زمین اور آسمان کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلی، کشتی کا دریا میں تیرنا، بارش کا پانی، آسمان سے پانی اتارنا، زمین کا بعد موت زندہ ہونا، ہر قسم کے جانور کا زمین میں پھیلنا، ہواؤں کی گردش، بادلوں کا آسمان اور زمین کے بیچ میں تابع فرمان ہونا۔ ان میں سے ہر ایک 100 نشانیوں کو لیے ہوئے ہے۔ دیکھو آسمان 9 ہیں، فلک قمر، اس پر فلک عطارد، پھر فلک زہرہ، پھر فلک شمس سورج، پھر فلک مریخ، پھر فلک مشتری، پھر فلک زحل، پھر فلک ثوابت جیسے شریعت میں کرسی کہتے ہیں، پھر فلک اعظم یعنی عرش۔ اس میں مختلف اور رنگ برنگے تارے کے پہلے آسمان پر چاند، دوسرے پر عطارد، تیسرے پر زہرہ، چوتھے پر سورج وغیرہ۔ 7 آسمانوں میں ایک ایک تار، اور 8ویں پر سارے تارے، 9واں بالکل خالی۔ پھر ان تاروں کی روشنی اور رنگ مختلف کے زہرہ سفید، زحل مائل، سیاہ، مشتری سنہرا، مریخ سرخ، عطارد پیلا، چاند سفید مگر اس میں سیاہی، سورج بالکل صاف۔ اسی طرح ان آسمانوں کی رنگتیں مختلف۔ فلک اعظم یعنی عرش کی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف، باقی کی مغرب سے مشرق۔ پھر عرش کی حرکت اتنی تیز کہ ایک دن میں پورا دورہ کر جائے۔ 8ویں آسمان کی اپنی رفتار اتنی سست کہ 36,000 سال میں دورہ پورا کر سکے۔ پیج 119۔ پہلا آسمان جس میں چاند ہے تقریباً 28 دن میں دورہ طے کر جائے۔ چوتھا آسمان سورج والا 365 دن یعنی 1 سال میں۔ آسمان زحل 30 سال میں، اور آسمان مشتری 12 سال، اور آسمان مریخ 2 سال ہیں، جس کے مختلف تحقیق کے لیے علم ہیئت اور تفسیر کبیر کا مطالعہ کرو۔ ایسے ہی ہر آسمان علیحدہ علیحدہ فرشتوں کی قیامگاہ نیز ہر ایک میں کارخانے قدرت نیا نرالا، اور ہر ایک کے ساتھ خاص انبیاء اور اولیاء کو تعلق۔ حدیث معراج میں سنا ہوگا کہ مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ گلف کی ان حرکتوں کا اختلاف، تاروں کا رنگ برنگا ہونا، مختلف تاثیر کا ظہور قدرت رب غفور ہے۔ اگر یہ چیزیں خود بخود بنتی تو یکساں ہوتی۔ اسی طرح زمین کی قدرت نے اس کا کچھ حصہ پانی سے بھر رکھا ہے، اور بہت سا سمندر کے نیچے۔ اس اوپر
اوپری حصے کو جانوروں نے انسانوں کی قیامگاہ بنایا، مگر اس کے مختلف حصوں میں مختلف تاثیریں دیں۔ کہیں بکثرت پھلوں کی پیداوار، کہیں سبزہ زار، کہیں آبادیاں، کہیں جنگل، کہیں دریا اور نہریں، اور کہیں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، کہیں پہاڑ، کہیں غار، کہیں بالکل کھاری زمین۔ مخلوق کی پلیدی اور ظلم برداشت کریں، شاہ و گدھا کو روٹی دیتی ہے، کسی پر احسان نہیں کرتی۔ اسے آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہی انہی کی اولاد کا قیام، اسی پر بندوں کی سجدہ، کسی جگہ مدفن حضرت حبیب خدا غرض کے ایک جگہ ایک زمین، اور اسی میں صدہا حسیتیں اور تاثیریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمام زمین بظاہر یکساں ہے، مگر اپنی قابلیت میں مختلف، پنجاب کی زمین ہر قسم کے پھل پھول اگا سکتی ہے، کشمیر کی زمین دوسرے قسم کے پھل پھول، پنجاب میں زعفران نہیں پیدا ہوتا، کشمیر میں آم نہیں ہوتے، اسی طرح بعض زمینوں میں تیل کے چشمے ہیں تو بعض میں سونے چاندی کی کانیں ہیں۔ اسی طرح انسان ہے کہ سارے انسان شکل و شبات میں یکساں نظر آتے ہیں، مگر اندرونی جوہر میں مختلف ہیں۔ صدیق اور زندیق کو یکساں نہ سمجھو۔ جب دو قسم کی زمین یکساں نہیں تو زمین مومن اور کافر، نبی یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون۔ دن اور رات اور ان کا آپس میں ذاتی اختلاف کہ رات تاریک، دن نورانی، رات سیاہ سفید، رات سرد، دن گرم، دونوں ایک دوسرے کے دشمن، مگر پھر اس میں ایسا اتفاق کہ کبھی رات اپنا ایک حصہ دن کو بخش دے اور خود گھٹ کر اسے بڑھا دے، کبھی اس کے عوض دن اپنا کچھ حصہ رات کو عطا کر کے اسے بڑھا کر خود گھٹ جائے، پھر کہیں 6 ماہ دن اور 6 مہینے رات، اور کہیں روز آفتاب ندارت، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مختلف، مگر دونوں مل کر خلق خدا کی خدمت گار ہے۔ رات سب کو سلا کر موت کا نمونہ قائم کرے اور دن سب کو جگا کر زندگی بعد موت کا مزہ چکھائے۔ یہ تمام باتیں بغیر قادر حکیم کے ناممکن ہیں۔ کشتی کا دریا میں تیرنا، یہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہے۔ پانی ہلکی سی چیز کو بھی نہیں اٹھاتا، پیسہ یا لوہے کا ٹکڑا اس میں نہیں ٹھہرتا، مگر 1000 من کا جہاز 100 من سامان لے کر تنکے کی طرح تیرتا پھرتا ہے۔ پھر قدرت نے زمین کے ہر حصے میں مختلف میوے پیدا کیے ہیں تاکہ اس کے منتقل کرنے میں دریائی سفر کی ضرورت پڑے کہ ہندوستان سے عرب کو غلہ جائے اور وہاں سے کھجوریں آئیں۔ پھر دریا بعض میٹھے بعض کھاری کہ ان کو ایک دوسرے سے ایسا علیحدہ رکھا کہ کوئی کسی میں مل نہ سکے۔ یہ تمام باتیں اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہیں۔ اسی طرح بارش کا پانی کا خزانہ یعنی سمندر زمین پر ہے، مگر اسے ہوا بنا کر آسمان پر اڑایا، پھر وہاں سے پانی بنا کر نیچے ٹپکایا اور تلخی وغیرہ دور کر کے اسے پینے اور کھیت کو سیراب کرنے کے قابل بنایا۔ اسی پر جانوروں کی زندگی موقوف رکھی، اس کو برف بنا کر پہاڑوں پر گرایا اور گرمی کے موسم میں اسے پگھلا کر دریا بنائے، یعنی وہ جگہ بھی ہے جہاں بارش کا پانی ہی پیا جاتا ہے اور یہ اس کی قدرت ہی کا تو ہے۔ پھر اسی طرح زمین کی زندگی، یہ بھی عجیب ہی چیز ہے، خدا کی شان۔ تو دیکھو کہ خشک زمین یکساں معلوم ہوتی ہے۔ پیج 120۔ جگہ جگہ گرد و غبار اڑا رہا ہے، پانی پڑتے ہیں۔ اسی زمین میں ہزارہا قسم کے بیل بوٹے، صدہا پھول پھل، مختلف میوے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی، مگر اس کے مختلف تاثیریں۔ ایک ہی درخت میں لکڑی، پتے، کانٹے، پھول پھل وغیرہ غرض کے صدہا چیزیں، اور اور کچھ دنوں بعد یہ سب فنا۔ یہ اس کی قدرت ہی تو ہے۔ ایسے ہی جانوروں کا پھیلاوا، یہ بھی صدہا قدرتیں دکھا رہا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے شطرنج سے بہت تعجب ہے کہ گز بھر کپڑے کے ٹکڑے پر اگر کوئی 10 لاکھ بار شطرنج کھیلے تو ہر بار جداگانہ ہی کھیل چال ہوگی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر حیرتناک انسان کا چہرہ ہے کہ ایک بالش ٹکڑے میں قدرت نے آنکھیں، ناک، کان وغیرہ بنا ڈالے اور کروڑوں آدمی ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جس نے چربی میں دیکھنے کی، ہڈی میں سننے کی اور گوشت میں بولنے کی طاقت۔ شان تو دیکھو کہ ہاتھی اور چونٹی میں اعضاء قریباً برابر ہیں۔ بارش سے مٹی کا دانہ بنایا، اس سے آٹا بنا کر خون بنایا، رحم میں پہنچا کر صدہا
चक्कर देकर इंसान किया, हैज़ का खून पिलाकर पेट के जेल खाने में रखा, फिर बाहर निकालकर इसकी परवरिश की, इसे तख्त व ताज का मालिक बनाया, तमाम जगह इसके डंके बजवाए, इंतहाई अरूज देकर फिर आन की आन में जहाँ से भेजा था वहीं ला डाला, यानी मिट्टी बनाकर हवा में उड़ा दिया। और रब जाने कि इसने इस बारिश से कितनी मखलूक पैदा की। एक ही माँ के पेट के चंद बच्चे, जिनमें कोई गोरा, कोई काला, कोई बदनसीब, कोई नसीब वाला, जिसका मजाज बलगमी, किसी का सफरावी, कोई तेज़ ज़ुबान, कोई गूंगा, गर्ज की माँ बाप एक और औलाद रंग बिरंगी, ये इस कुदरत की निशानियाँ हैं। इसी तरह हवाओं का इनकलाब एक ही हुआ मगर तासीर मुख्तलिफ है। बिछुआ ज़मीन वगैरह को खुशक करे, परवाई तर दरिया शुमाली बादल जमा करे, जुनूबी इन्हें फाड़े, इसी से जिंदे सांस लेकर जिएं, और यही लकवा और फालिज बनकर इन्हें हलाक करे, इसी से कश्तियाँ ज़मीन में तैरें, यही तेज़ चलकर इन्हें तबाह कर दे। माँ के पेट में बहुत से पर्दों के अंदर भी बच्चे तक पहुंच जाती है, मगर बाहर आकर नाक पर कपड़ा रख दिया जाए तो बच्चा मर जाता है और इसे पलटा खाते देर नहीं लगती। ये भी कुदरत की ही निशानियां हैं। हवा असर लेने और देने में बेमिसल है। गुलशन से गुजरे तो महक जाए और दूर तक महक दे, गलाजत पर गुजरे तो गंदी हो जाए और दूर तक के लोगों को परेशान कर दे। दरख्त चनार वगैरह से लगकर बीमारों को शफा बख्श दे, सांप वगैरह जहरीले जानवरों के मुंह से लगकर आए तो हलाक कर दे। ऐसी ही आयात कुरानियाँ या दुआ वगैरह पढ़कर बीमार पर दम करो तो शफा हो जाए, क्योंकि ये हवा इस ज़ुबान से लग कर आई है जिससे कुरान पढ़ा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हामला होना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूंक यानी सांस से हवा क़यामत भी नफ़ा सूर यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की सांस से कायम होगी। गर्ज कहें कि हवा वबा है, कहीं हवा शिफा है। इसी तरह बादल के करोड़ों मन और वज़नी पानी बादल की शक्ल में आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकता रहता है, न तो किसी जंजीर में मुअल्लक़ है और न किसी मेज़ पर रखा हुआ है। फिर इसी बादल से बहुत पानी घिरकर बर्बादी भी हो जाती है और मामूली बरस कर आबादी भी। इसी बादल से बिजली, गरज, कोस, कज़ा, अवलन मामूली बारिश, फिर तेज़ बारिश, गर्ज के सदहा चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। कभी आकर बग़ैर बरसे हुए वापस चला जाता है और कभी बरस कर। फिर इतना वज़नी बादल हवा में रुई के गाले की तरह उड़ता फिरता है। मालूम हुआ कि कुदरती हाथ इसके पीछे काम कर रहा है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया कि इनमें से हर एक में कुदरत की हज़ार निशानियाँ हैं, मगर किसी के लिए इसके लिए जिसके सर पर दिमाग और दिमाग में अकल है। शेर बरगे दरख्तां सब्ज़ तर्ज़े दरे नज़र होशियार, हर वर्के दफ्तरे सत मार्फत करदगार। पेज 120 पार्ट नंबर 16 मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।